عزیز طلبہ، میں ہوں میاں وقار احمد۔ آج ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال اول کا سبق نمبر 5 پڑھ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے ادیب کی عزت اور مصنف پریم چند۔ پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے اور کلمی نام پریم چند بیان کرتے ہیں۔ پریم چند 1880 میں بھارت کے ضلع بنارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں ملھی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم منشی عجیب لال ڈاک خانہ میں ایک معمولی ملازم تھے۔ نہایت قسم پرسی کے حالات میں انہوں نے ایف اے اور بی اے کا امتحان پرائیویٹ پاس کیا۔ ابتدا میں آپ ایک سکول کے استاد کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ بعد میں آپ کو ڈپٹی اسکول انسپیکٹر کا عہدہ دے دیا گیا۔ آپ نے جدید افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے معاشرے میں ہوتے ہوئے ظلم و جبر، غربت کے حالات، رسم و رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے بھرپور مشاہدہ کیا اور جدید افسانہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ آپ کے افسانوں میں نالیوں اور گوبر کی بو آتی ہے۔ آپ 1936 میں ضلع بنارس میں وفات پا گئے۔ آپ کی چند مشہور تصانیف ہیں جن میں افسانے اور ناول علیحدہ علیحدہ بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کا مشہور افسانہ سوز وطن، پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی، واردات، کفن، زاد راہ اور آخری تحفہ، جو کہ اس سبق کا ماخذ ہے۔ ناولوں میں بازار حسن، نرملا اور بیوہ ناول ہیں آپ کے، اور یہ مشہور تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ اور تصانیف بھی موجود ہیں جو آپ نے لکھی۔ عزیز طلبہ، ہم اسلوب مصنف پڑھتے ہیں۔ پریم چند کو اردو افسانے اور ناول دونوں میں ہی نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کے افسانوں میں زندگی کے حقائق کی جھلکیاں نمایاں نظر آتی ہیں۔ ان کی کہانیوں میں سچائی اور خلوص کا جذبہ کار فرما ہے۔ ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدہ پر ہے۔ انہوں نے تشبیہات و استعارات کے ذریعے تحریروں میں رنگینی پیدا کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ عزیز طلبہ، ہم سبق کا سیاق و سباق پڑھتے ہیں۔ اس افسانے میں مصنف نے ایک ایسے ادیب کی کہانی بیان کی ہے جو نہایت
نصرت و تندرستی کی زندگی گزارتا ہے، اور ایسی زندگی میں بھی وہ صابر و شاکر ہے۔ اس کی بیوی اس کا ساتھ نبھانے میں کمال صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اپنے حالات کی سختی کے زمانے میں اسے ایک رئیس کی طرف سے دعوت کا کارڈ ملتا ہے، جس پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ ڈھنگ کا لباس نہ ہونے اور بیوی کے منع کرنے کے باوجود محفل میں جانے کے لیے وہ بضد ہے، اور فخر و غرور میں ان دکانداروں سے ملتا ہے جو قرض کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان سب سے اپنی برتری ثابت کرنے کے بعد مطلوبہ منزل پر پہنچتا ہے تو دربان صرف اس سے دعوت کا کارڈ طلب کرتے ہیں۔ محفل میں شریک ہونے کے بعد اس کے ساتھ ادبی موضوعات پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ آخر وہ نظم سنائے بغیر ہی واپس چلے آتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم سبق کے خلاصے کے اہم نکات پڑھتے ہیں۔ ادیب کی خطِ غربت سے بھی نچلی زندگی، قمر اور سکینہ کا آپس میں حسن سلوک، سکینہ کا صابر و شاکر رہنا، دعوت نامہ اور بیوی کی دلیل، قمر صاحب کا ذریعہ معاش اور قرض، حضرت قمر کا لباس اور ڈیل ڈول، قمر صاحب کے بازار میں چکر اور دکانداروں سے ملاقات، قمر صاحب اور دربان کے درمیان تکرار، راجہ صاحب کے ذریعے احباب سے قمر صاحب کا تعارف، انگریزی پوش کا قمر صاحب کو مذاق اور ادبی موضوع پر بحث، قمر صاحب کی ناراضی اور نظم سنائے بغیر واپسی۔ عزیز طلبہ، سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے گا۔ صفحہ نمبر 20 میں آنکھ لگ گئی یعنی سو گئی، کچی نیند جگا دینا یعنی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی اور اسے جگا دینا، یہ مناسب نہیں تھا۔ لکھنے میں محو ہو گئے، مگن ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ بہترین تصنیف، تحریر، کتاب، ان کو کار گمنامی یعنی گمنامی کا گڑھا، ناموری، شہرت، مشہوری، کسب معاش، روزی کمانا، جسم گھل گیا، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، دنیا و مافیہا، دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے، فکر سخن، تخلیقی کام، بدرجۂ غایت، بہتر یا زیادہ، تسکین، تسلی، سکون، کارنامہ حیات، زندگی کا عظیم کارنامہ، ضروریات زندگی گڑتے گڑتے زہد کی حدود کو بھی پار کر چکی تھی۔ تقویٰ، زہد، تقویٰ، تقویٰ کی حدود کو بھی پار کر چکی تھی۔ رفیقہ حیات، بیوی، صفحہ نمبر 21، رئیس جی ہیں سردار جی،
تقریب دعوت، آج ان کا دل خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ناچ رہا ہے۔ انہیں دلی خوشی ہو رہی ہے، قلبی خوشی ہو رہی ہے۔ خیر مقدم کیا، استقبال، سراب ہستی، زندگی کا دھوکہ، زور طبع، طبیعت کا جوش، دھوکہ نہ دے یہ زندگی ناپائیدار ہے۔ جنہیں خدا نے دل اور سمجھ دی ہے وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے۔ صفحہ نمبر 22۔ قمر کو اس دلیل میں کچھ جان نظر آئی۔ بیوی نے جو مشورہ دیا، جو ٹھوس ثبوت کے ساتھ بات کہی، اس میں اسے وزن محسوس ہوا۔ اہل نظر، سوجھ بوجھ رکھنے والے، پسو پیش ہچکچاہٹ، لطیف حصہ، نفیس حصہ، ہوس، لالچ، معیوب نہیں، برا نہیں۔ سکینہ نے گلا چھڑانے کے لیے کہا، یعنی جان چھڑانے کے لیے کہا، کوئی سبیل سوچتے جاؤ، کوئی طریقہ یا راہ اختیار کرتے جاؤ۔ پھر مان ان پر نشہ سا چھا گیا، اچانک۔ عقل کا فطور ہے، صفحہ نمبر 23 پہ آ جائیں۔ بدنیت ذہن کی خرابی ہے، تیسرا حصہ ہے۔ اس میں پرانی اچکن، یہ واسکٹ جو اوپر سے پہنتے ہیں، اسے کہا گیا ہے۔ سڑے ہوئے پرانے گھسے ہوئے جوتے، بے تکی سی، بے ڈھنگی سی ٹوپی پہنے گھر سے نکلے تو کنوار اچکے معلوم ہوتے تھے، یعنی جاہل، ان پڑھ، گنوار، اچکے، چور، جیسا کہ کوئی چیز اٹھا کر لے جانے والا ہو، ڈیل ڈول، قد و قامت، چہرے مہرے، شکل و صورت، فربہی، موٹاپا، لوچ نہیں، نرمی نہیں، نزاکت نہیں، دل نہیں، پھر بھی اکڑے چلے جاتے۔ ایک ایک عضو سے غرور ٹپکتا تھا۔ تقاضوں، طلب، دندان شکن جواب، منہ توڑ جواب۔ حافظ صاحب بساتی کا کام کرتے تھے، یعنی کہ گھریلو اشیاء کا کام کرتے تھے، کریانہ کا کام کرتے تھے۔ دیوالا نکل جائے گا، کنگال ہو جائیں گے۔ حضرت قمر کی بانچھیں کھل گئیں، بے حد خوش ہو گئے۔ قدر شناسوں کی کمی نہیں، عزت کرنے والوں کی کمی نہیں۔ حافظ صاحب مرعوب ہو گئے، متاثر ہو گئے۔ حافظ نے بڑے عجز سے کہا، عاجزی سے کہا۔ صفحہ نمبر 24 پہ آ جائیں۔ درشن ہی نہیں دیے، دکھائی نہیں دیے ملاقات، آہنی خود پہن لیا لوہے کی ٹوپی جو دوران جنگ استعمال کی جاتی ہے۔ اشتیاق، شوق، چوتھا حصہ ہے سبق کا۔ وردی پوش دربان کھڑے تھے، وہاں محافظ کھڑے تھے، وہاں سنتری کھڑے تھے۔ صفحہ نمبر 25 پہ آ جائیں۔ مستثنا نہیں، بری ذمہ نہیں، لگ نہیں۔ کوسے قضا، یہ دھنک جو کوسے قضا جو بارش کے بعد
ایسے 7 رنگوں کا دائرہ ہو جاتا ہے، اسے ہم قوس قزح رینبو کہتے ہیں انگلش میں۔ آپ جیسے رتن بھی چھپے ہوئے ہیں، ہیرے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ کیا شیرینی ہے، کیا مٹھاس ہے، کیا جدت ہے، کیا نیاپن ہے، کیا تخیل ہے، کیا سوچ ہے، کیا روانی ہے، کیا بہاؤ ہے، کیا ندرت ہے، کیا انوکھا پن ہے۔ واہ میرا دل تو آپ کی چیزیں پڑھ کر ناچنے لگتا ہے۔ بے اعتنائی، لاپرواہی، روحانیت دل میں جنم لینے والے لطیف جذبات و احساسات کو کہتے ہیں۔ فقدان نہیں، کمی نہیں، ہجر و وصال، محبوب سے بچھڑنا اور ملنا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اقتباسات کی تشریح کے مشہور حوالہ جات کی طرف آتے ہیں۔ آسکر وائلڈ نے کہا ہے کہ اکثر شاعر غریب ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر غریب لوگ ہی شاعر ہوتے ہیں۔ لارڈ جیمز نے کہا ہر خرابی کا تدارک ہو سکتا ہے لیکن بڑھاپے کا کوئی تدارک نہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے اور اس کا ایک مصرع ہم یہاں لکھیں گے۔ ہیں تلک بہت بندہ مزدور کے اوقات، محض لباس سے مردم شناسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آدمی کو بنانے والا خدا ہے اور لباس کا درزی۔ خوشی چاہتے ہو تو دنیا کا خیال چھوڑ دو۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح موم اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو جلاؤ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صورت پر مت جاؤ بلکہ سیرت دیکھو۔ ہوشنگ کا قول ہے تنگ دست قرض دار کا اعتبار اس کے دوست بھی نہیں کرتے۔ سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جہاں تمہاری عزت کا لحاظ نہ ہوتا ہو وہاں ہرگز نہ جاؤ۔ شاعر عموماً حساس اور نازک مزاج ہوتے ہیں۔ ان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ فن پارے تو تخلیق کر سکتے ہیں، لیکن اپنی نازک مزاجی کی وجہ سے دنیاوی معاملات میں خاصی بے نیازی کا ثبوت دیتے ہیں۔ محنت و مشقت اور روزی کمانے کے دوسرے ذرائع کی طرف دھیان دینا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ چنانچہ قمر صاحب میں بھی کافی بے پرواہی اور بے نیازی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کسی اور ذریعہ معاش کی طرف دھیان نہ دیا۔ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ کتاب لکھنے میں مرکوز کر دی، جس کی وجہ سے ان کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مفلسی اور غربت نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈال لیے۔ قمر صاحب دنیا کی تمام جمیلوں سے الگ تھلگ کتاب لکھنے میں مصروف و مگن رہتے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی یہ تصنیف انہیں گمنامی کے گڑھے سے نکال کر شہرت کے آسمان پر پہنچا دے گی اور اس کے تمام معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت قمر نے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور توانائیوں کو شعر و شاعری میں صرف کر دیا اور اپنی صحت کی طرف متوجہ نہ ہوئے، جس کی وجہ سے وہ جسمانی لحاظ سے بہت کمزور ہو گئے، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 40 سال کی عمر میں بڑھاپا غالب آ گیا اور
بڑھاپے کو مصنف نے لا علاج مرض قرار دے دیا۔ جب سکینہ نے حضرت قمر کو مایوسی اور اداسی کے عالم میں دیکھا تو اس نے کہا کہ کہیں گھوم پھر کیوں نہیں آتے۔ جب معلوم ہو گیا کہ جان دے کر کام کرنے سے بھی صلہ نہیں ملتا تو بیکار کیوں اتنی سخت محنت کر رہے ہو، تو قمر نے کہا لکھنے میں کم از کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ کچھ کر رہا ہوں، سیر کرنے میں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ سکینہ نے قمر صاحب کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ روزانہ سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں تو یہ کیا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ قمر صاحب منطقی انداز میں دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیر و تفریح کرنے والوں میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر کرنے کی وجہ سے کوئی مالی نقصان نہیں ہوتا۔ ان میں سے اکثریت تو سرکاری ملازموں کی ہوتی ہے جنہیں ہر ماہ تنخواہ مل جاتی ہے۔ سرکاری ملازمت میں دیگر مراعات کے ساتھ ساتھ چھٹیوں کی سہولت بھی میسر ہوتی ہے۔ تعطیلات کا ان کی تنخواہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان کی طے شدہ تنخواہ انہیں ہر ماہ کے آخر میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح جن کی عوام میں عزت ہوتی ہے یعنی امرا کا طبقہ، ان کو بھی سیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا معاشرہ تصنع کا دل دادا ہے۔ اس لیے مصنوعی معاشرے میں عزت کا معیار محبت و مروت، شرافت و نجابت کی بجائے بنگلے، گاڑیاں اور دولت ہوتی ہے۔ قمر صاحب کے خیال میں امرا کا طبقہ بھی اگر سیر و تفریح کرتا ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قمر صاحب نے اپنے آپ کو مل کا مزدور قرار دیا ہے، کیونکہ مزدوروں کی مزدوری ان کے کام کرنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر مزدور کام نہیں کرتا تو اسے مزدوری سے محروم ہونا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے معمولات میں فرق آتا ہے، مسائل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ مصنف بتاتے ہیں کہ قمر صاحب رئیس کی دعوت میں جانے کے لیے جب تیار ہو رہے تھے تو قمر صاحب کا ظاہری حلیہ لباس اور اچکن دیکھ کر اس کی عقل مند بیوی نے قدرے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ تم نے بلا وجہ وہاں جانا منظور کیا، طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر دیتے۔ ان برے حالات میں جانا تو بالکل بھی مناسب نہیں۔ سکینہ کی باتیں سن کر قمر نے فلاسفروں کی طرح سنجیدہ ہو کر کہا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے درد مند دل اور سمجھداری عطا کی ہے اور جو تعلیم یافتہ عقل مند، اہل بصیرت اور دور اندیش ہیں، وہ دوسروں کی عزت قدردانی لباس کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ان کی خوبیوں، کمالات اور اوصاف پر نظر کرتے ہیں اور اوصاف و کمالات کے مطابق مقام اور اہمیت دیتے ہیں، جبکہ لباس ان کی نظر میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ صاحب ادراک لوگ دوسروں کی شخصیت کی قدر و منزلت کا تعین ان کی سیرت و کردار سے کرتے ہیں۔ کسی دانا کا قول ہے، محض لباس سے مردم شناسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آدمی کو بنانے والا خدا ہے اور لباس کا درزی۔ حضرت قمر مزید دلائل دیتے ہیں کہ راجہ صاحب بھی مردم شناس ہیں، وہ مقام اور مرتبے سے واقف ہیں، اسی لیے تو انہوں نے مجھے تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ عموماً امراء و رؤساء کے ہاں اعلیٰ عہدے داروں کو مدعو کیا جاتا ہے، جبکہ قمر کہتے ہیں کہ میں تو عہدے کا مالک نہیں ہوں کہ مجھے تقریب میں شرکت کی دعوت دی جاتی۔ زمینداروں کی بھی معاشرے میں
ख़ास अहमियत और मकाम होता है। उनकी इस हैसियत के पेश नज़र भी महफ़िलों में बुलाया जाता है, जबकि कमर साहब इस हैसियत के मालिक भी नहीं हैं। ख़ानदानी जागीरदारों और ठेकेदारों को भी माशरे में कदर की निगाह से देखा जाता है और कमर कहते हैं कि मैं जागीरदार और ठेकेदार भी नहीं हूँ कि राजा साहब मुझे महफिल में शिरकत की दावत देते। मैं तो एक मामूली शायर हूँ। शायर की कदर कीमत उसकी ज़ाहरी शान व शौकत और लिबास से नहीं होती, बल्कि उसकी शायरी और नज़में होती हैं। इसी तरह शायर की तख्लीक़ात उसके मकाम, हैसियत और कदर व मंज़रत का तयन करती हैं। पुरअज़मत शायरी शायर को अजीम बनाती है। लोग किसी भी माशरे की अच्छी शायरी का मुताला करके उससे मुतासर होते हैं और शायरी के मुताबिक ही मकाम देते हैं। चुनाचे कमर कहते हैं कि शहर में मेरा तारुफ एक शायर की हैसियत से है। लोग मेरी शायरी की वजह से मुझे पहचानते हैं, मेरी कदरदानी और इज़्ज़त करते हैं। इस नुक्ता नज़र से मुझे किसी के सामने शर्मिंदा और पशेमान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। कमर साहब जो तमाम ख्वाहिशात और तमन्नाएं लेकर रईस साहब की महफिल में पहुँचे, तो वहाँ का नक्शा कमर साहब की तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। महफिल में जिससे भी तारुफ कराया जाता, कमर साहब को हद तक आमेज़ जुमले सुनने को मिलते और उन्हें उन जुमलों से इंतहाई सदमा और दुख होता। उनकी वो खुशी जो कार्ड मिलने से हासिल हुई थी, महफिल में आकर सारी मादूम हो गई। दरअसल अंग्रेज़ जब बरे सगीर में आए तो वहाँ अपनी तहजीब, माहौल, सकाफत, रंग ढंग, शक्ल सूरत, लिबास, रहन सहन का अंदाज, माशरत, खाने पीने के आदाब और अपनी ज़बान साथ ले आए और बरे सगीर की तमाम मशरकी रवायात, आदाब, रहन सहन का अंदाज, माशरत, शक्ल सूरत, लिबास और तहजीब व तमद्दुन को पामाल कर दिया। महब्बत व खलूस जैसी रूहानी कदरों की जगह उन्होंने रुपया पैसा मुतारफ़ कराया। रूहानियत की बजाय मकामी लोगों को मादा परस्त बना दिया, जिसकी वजह से रूहानी अक़दार बेतौकीर हो गईं। चुनाचे शायरी का तअल्लुक़ भी रूह से है और खालिस रूहानी शय है, जबकि राजा साहब की तकरीब में आए हुए सभी लोग मगरबी तहजीब के दिलदादा थे। उनकी नज़र में अंग्रेज़ सरकार और उनकी लाई हुई चीज़ों की कदर थी। सैयद अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहाँ तुम्हारी इज़्ज़त का लिहाज ना होता हो, वहाँ हरगिज़ ना जाओ। इसी तरह एक और दाना का कौल है, अमीर आदमी अपनी अना की तस्कीन के लिए गरीब का मजाक हमेशा से उड़ाता चला आ रहा है। एक और मुफक्कर का कौल है, खुशी दूसरों के बागों और तफरी गाहों में नहीं, बल्कि अपने ही घरों में रहती है। आखिरकार कमर कहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी और मुनसिब को भूल गया था। इज्जत और शोहरत की खातिर राजा साहब की महफिल में चला गया। यहाँ एक और मुफक्कर का कौल है, इस आरजी जिंदगी को झूठी खुशियों के जुए में ना हारो। शायर कहते हैं, मगर खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ज़्यादा गुमराह ना होने दिया। कमर साहब का ज़मीर मुतमिन है कि उसने राजा साहब की महफिल में अपने फ़न का सौदा करके खिलाफ ज़मीर काम नहीं किया।
कमर कहते हैं कि मेरा ये झोंपड़ा जहाँ मुझे इत्मीनान व सकून की दौलत मैसर है, जन्नत की तरह है। मैंने आज समझ लिया कि अदबी खिदमत पूरी इबादत है। इबादत का सिला दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में मिलना है और अजर अल्लाह ताला खुद अता फरमाएंगे। इबादत का ताल्लुक रूहानियत से होता है और रूहानी चीज़ों का मतबादल मादी चीज़ें नहीं हुआ करती, इसलिए इबादत के सिला की तवक्को बंदों से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से की जाती है। तो हज़रत कमर कहते हैं, इसलिए कि आज मुझे हमेशा के लिए नसीहत और सबक मिल गया है कि मैं चिराग हूँ और जलने के लिए बना हूँ, जिसका काम अंधेरा और तारीकी मिटाना है, दूसरों को रोशनी फराहम करना और दूसरों के काम आना है। उसकी रोशनी फैलती है या उसके सामने कोई दीवार है, उसे उससे कोई गर्ज नहीं होती। चिराग रोशन रहता है और दूसरों के काम आने की जिम्मेदारी आसान तरीके से सरअंजाम